بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حدیث نمبر 3 ہے ارکان اسلام، عنوان لکھا ہوا ہے عن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اربعین نووی، امام نووی رحمہ اللہ نے یہ جو کتاب مرتب فرمائی ہے جس میں 40 سے زیادہ احادیث جمع فرمائی ہیں، اس کی حدیث نمبر 3 جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام بیان فرمائے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل فرماتے ہیں۔ ان کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن۔ آپ کے علم میں ہے کہ عرب میں کنیت کا زیادہ رواج ہے، آج بھی نام سے زیادہ وہ کنیت سے پکارتے ہیں۔ کنیت سمجھتے ہیں نا، بیٹے کے نام کے ساتھ یا کبھی والد کے نام کے ساتھ بھی، جیسے اسی مثال میں حضرت عبداللہ جو ہیں ان کو ابن عمر زیادہ کہا جاتا ہے۔ ابن عمر جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد حضرت عبداللہ ہوتے ہیں، عبداللہ بن عمر، لیکن اکثر اوقات اپنے بڑے بیٹے کے نام کے ساتھ کنیت ہوتی ہے، جیسے یہاں پر ابو عبد الرحمن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی، تو ابو عبد الرحمن بھی ان کی کنیت ہے، البتہ ابن عمر سے زیادہ مشہور ہے وہ ابن عمر، ان کی کنیت ابن عمر ہے، تو ایک سے زیادہ بھی کنیت ہو سکتی ہے۔ تو عرب میں نام سے کم پکارتے ہیں، کنیت سے زیادہ پکارتے ہیں، یہ بھی ایک ادب کا طریقہ ہے، یعنی کسی کو ادب سے پکارنا ہو، متوجہ کرنا ہو تو یہ طریقہ ہے کہ اس کے نام کی بجائے اس کے بیٹے کے نام کے ساتھ کہ ابو محمد یا ابو عبداللہ، ابو عبداللہ، ابو عبد الرحمن وغیرہ۔ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے، میں نے سنا۔ کیا سنا؟ بنی الاسلام علی خمس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ بنی الاسلام، اسلام کی بنا کی گئی ہے، یعنی اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے علی خمس، 5 پر، یعنی 5 چیزوں پر۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ترتیب سے بیان فرما دی ہیں۔ سب سے پہلے بیان فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، 2 باتوں کی گواہی دینا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ شہادتین، 2 شہادتیں دینا، یا یہ کہہ لیں کہ 2 باتوں کی شہادت دینا۔ اس بات کی شہادت اور گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اور اس کی بھی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں،
اللہ کے پیغمبر ہیں. یہ پہلی چیز ہے، یعنی گواہی دینی ہے دونوں چیزوں کی، یہ دونوں مل کر ایک ہی کاؤنٹ ہوں گی، ایک شمار کیا جائے گا. نمبر 1 میں 2 چیزیں آ گئی ہیں، 2 باتوں کی گواہی دینی ہے. گواہی کسے کہتے ہیں؟ پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے نا. شہادت ہمارے عرف میں گواہی کو کہتے ہیں. اردو میں گواہی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. شہادت بھی بولا جاتا ہے اردو میں، لیکن زیادہ گواہی ہوتا ہے. جیسے عدالت میں کسی سے شہادت دلوانی ہو تو کہتے ہیں کہ گواہی دلوانی ہے، گواہ بلائے جائیں. کوئی مقدمہ دائر کیا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول یہ بیان فرمایا ہے: البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جب کوئی دعویٰ کیا جائے تو گواہ پیش کرنا دعویٰ کرنے والے کی ذمہ داری ہے. یعنی جس نے دعویٰ کیا ہے، کسی کے خلاف دعویٰ دائر کیا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دعوے کے اوپر گواہ لے کر آئیں. اور جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے اس کے اوپر قسم آئے گی. اگر دعویٰ کرنے والا گواہ پیش نہیں کر سکا تو دوسرے کے اوپر قسم آ جائے گی. یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے میرا 1000 روپیہ دینا ہے، تو پہلے عدالت اسی کو کہے گی کہ آپ ثابت کرو، گواہ لے کر آؤ. یہ بڑا جامع اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے کہ جو آدمی دعویٰ دائر کر رہا ہے اسے کہا جائے گا کہ آپ ثابت کرو. ثابت کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے گواہ. آپ گواہ لے کر آؤ. اگر وہ آدمی کہتا ہے میرے پاس گواہ نہیں ہے، تو پھر عدالت اس کی طرح متوجہ ہوگی جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا ہے، جس کو مدعا علیہ کہتے ہیں، کہ آپ قسم اٹھا دیں کہ میں نے اس کا 1000 نہیں دینا. اگر وہ قسم کھانے سے انکار کر دیتا ہے تو پھر پہلے کی بات ثابت سمجھی جائے گی. اگر قسم کھا لیتا ہے تو یہ بری ہو جائے گا. تو یہ بڑا سادہ اور بڑا جامع، بڑا زبردست پختہ اصول ہے، اور پوری دنیا کی عدالتوں میں آج اس پر عمل ہوتا ہے. اگرچہ صحیح طریقے سے عمل نہیں ہوتا، لیکن بہرحال سب سے اہم چیزیں عدالت کے اندر یہی ہیں ثابت کرنے والی: گواہ اور قسم. اگر گواہ پیش ہو جائیں تو اسی کی بات معتبر ہو جائے گی. چاہے وہ قسم بھی کھا لے. ہاں، اس سے قسم لی ہی نہیں جائے گی. اگر گواہ پہلے نے پیش کر دی ہیں تو دوسرے سے قسم نہیں لی جائے گی، اگرچہ وہ قسمیں کھائے، لیکن اس کی بات اب معتبر نہیں. ہاں، عدالت یہ تحقیق ضرور کرے گی کہ وہ جو گواہ پیش کیے گئے ہیں وہ بھی قابل گواہ ہیں یا نہیں، گواہی دینے کے قابل بھی ہیں یا نہیں ہیں. عدالت یہ تحقیق ضرور کرے گی. لہٰذا اگر گواہی دینے والے حضرات ایسے ہوں جو متہم ہوں، متہم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر آوازیں، تہمتیں ہوں کہ یہ لوگ جھوٹی گواہی بھی دے دیتے ہیں، ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی. تو یہ بڑا جامع اصول ہے، بڑا زبردست اصول ہے. اس کے اوپر کوئی خرچہ نہیں آتا، اور بہت جلد کیسز کا فیصلہ ممکن ہے. پہلی، دوسری، تیسری، یعنی حد ہے پیشی. پہلی پیشی میں ہی معاملہ سلجھ جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا، یا دوسری میں ہو جائے گا، ورنہ تیسری میں ہو جائے گا. بہت کم کیسز ہوں گے جو اس سے بھی آگے جائیں گے. اس لیے اسلام کا جو عدالتی سسٹم ہے یہ بڑا جلد انصاف مہیا کرتا ہے، اور بغیر پیسے کے. انسان کا اس پہ خرچہ نہیں آتا. لیکن آج ہم جس عدالتی سسٹم کا سامنا کر رہے ہیں وہ انگریز کا چھوڑا ہوا ہے، اس لیے اس میں پیسہ بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے، اس میں وقت بھی زیادہ لگتا ہے، اور پھر بھی بہت سے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو انصاف پر مبنی نہیں ہوتے ہیں، اور بہت سے فیصلوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ محسوس ہوتی ہے لوگوں کو جانبداری. بہر یہ الگ بحثیں ہیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا جامع اصول بیان فرما دیا کہ گواہی یعنی بینہ گواہوں کو کہتے ہیں، اس کے اوپر ہیں جو دعویٰ دائر کرے گا، اور جس کے خلاف دعویٰ دائر کیا گیا ہے اس کے اوپر قسم ہے۔ تو گواہی ہوتی ہے لوگوں کے روبرو، یہاں شہادت کا لفظ ہے کہ شہادت دینی ہے، گواہی دینی ہے ان دونوں باتوں کی سب لوگوں کے سامنے۔ یعنی جو آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو وہ سب کے سامنے گواہی دے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے برحق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پہلی جو بات ہے اس میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ الہ معبود کو کہتے ہیں جس کی پرستش کی جائے۔ یہاں پر پھر دہرا رہا ہوں میں کہ دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، برحق ہے۔ اور اس لیے کہ آج کل بہت سے لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں، پہلے بھی تھے لیکن آج کل زیادہ تعداد ہوتی جا رہی ہے، جو لامذہب ہیں، جو کسی چیز کو نہیں مانتے ہیں۔ جب وہ کسی چیز کو نہیں مانتے تو وہ اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کرتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک کوئی رب نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے۔ تو اللہ کے وجود کو تسلیم کریں، ایمان لائیں، گواہی دیں اس کی۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی، یہاں پر ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو اللہ کی وحدانیت، قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی عبادت میں شریک ہے، یعنی عبادت بھی کسی کی نہیں کی جائے گی، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ جیسی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ایسی صفات کسی کی بھی نہیں ہے۔ پچھلے اسباق میں بھی یہ بات آ گئی تھی کہ وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، وہ نام رکھنا بندے کے لیے جائز نہیں ہے۔ جیسے تخلیق کرنا، پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لہٰذا خالق اللہ تعالیٰ ہیں، پیدا فرمانے والے، اس لیے بندے کا نام خالق رکھنا درست نہیں ہے، بلکہ کیا ہوگا؟ عبد الخالق ہوگا۔ اسی طرح باری کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، باری کا مطلب بھی، تو عبد الباری نام ہوگا، باری نہیں ہوگا۔ جیسے باری تعالیٰ ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے لیے باری تعالیٰ، اسی طرح رحمان، رحم کا یہ جو لفظ ہے، اس کے پیچھے جو صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، رحمت والی صفت، صرف اور صرف اللہ کے ساتھ۔ رحمان کا جو لفظ ہے اس کے پیچھے رحم کا معنی اور لفظ بھی ادا کرتے ہیں، جیسے راحم ہے، راحم وہ بندوں کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن رحمان کے پیچھے جو معنی ہے رحمت والا، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس لیے رحمان کسی کا نام رکھنا جائز نہیں ہے، کسی کو رحمان کہہ کر پکارنا درست نہیں ہے، عبد الرحمن کہیں گے، عبد الرحمن۔ جیسے عبداللہ ہے اللہ کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ، عبد الخالق خالق کا بندہ، ٹھیک ہے، اس طرح کا جی عبدال تو ہو گیا، عبدال بھی کہتے ہیں، عبد الرحمن رے کے ساتھ۔ ہاں، یہ کچھ لفظ ہے نا، جب تجوید آپ پڑھ رہے ہیں تجوید، ہاں، تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا حروف شمسی اور حروف قمری۔ اگر لام کے بعد الف لام ال کے بعد حروف شمسی آ جائیں تو پھر لام نہیں پڑھا جاتا، اگر قمری آ جائیں تو پھر لام پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عبد الخالق اگر پڑھیں گے تو خا ہے حروف قمریہ میں سے، یہاں پر لام کو بالکل واضح کیا جا رہا ہے عبد الخالق، لیکن
عبد الرحمن میں را ہے جو حروف شمسیہ میں سے ہے، یہاں پر لام جو ہوتا ہے سمجھیں کہ وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے اور ادغام ہو جاتا ہے، یعنی دال کو را کے اندر مدغم کر دیتے ہیں، عبد الرحمن۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی یکتا ہیں، اپنی ذات میں بھی یکتا ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو نام خاص ہیں ان میں بھی یکتا ہیں، وہ نام بھی کسی کا رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے الہ ہونے کی گواہی دی جائے گی تو اس کے اندر یہ ساری باتیں ہوں گی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا، لہٰذا اولاد عطا کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ لہٰذا کسی سے، جیسے ہمارے عرف میں یا ہمارے علاقوں میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی اور سے ایسی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے، وہ شرک میں آ جائے گا۔ ایسی چیز جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے وہ کسی اور سے مانگنا شرک ہے، یعنی جو چیز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگی جا سکتی ہے وہ کسی اور سے مانگیں گے تو وہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ یہ دوسرے کو یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ بھی دے سکتا ہے، حالانکہ وہ نہیں دے سکتا۔ دوسرا یہاں پر جو جملہ ہے وہ ان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، یہاں پر بھی پڑھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی، پیغمبر ہونے کی گواہی دینا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی نہیں دے گا وہ نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ دو گواہیاں ضروری ہیں۔ دوسری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام بندوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، مشریعت کہتے ہیں اس میں۔ جی، یعنی رسول اور نبی اگر ہم کامن اور جو مشترک ہے وہ معنی کریں تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگوں میں سے وہ لوگ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا کلام یا اپنا پیغام بھیجتے ہیں اور ان کو واسطہ بناتے ہیں دوسرے لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے ہیں۔ وہاں تو نبی بھی پہنچاتا ہے، نبی بھی پہنچاتا ہے، رسول بھی پہنچاتا ہے۔ نبی تو ہر اس آدمی کو کہیں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، البتہ رسول تھوڑا خاص ہو جاتا ہے۔ رسول اس نبی کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت دی گئی ہو، نئی شریعت دی گئی ہو، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دیں کہ اس کو خالص کافر قوم کی طرف بھیجا گیا ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی نبی تو کسی مسلم قوم کی طرف بھی ان کی رہنمائی کرنے کے لیے بھیجا جا سکتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ بھیجا گیا۔ اسی طرح پھر ان کا جو نائب بنے تھے حضرت یوشع بن نون، ان کو بھی بھیجا گیا، اور بنی اسرائیل میں بہت سارے پیغمبر آئے، تو وہ نبی ہوتے تھے کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے تھے اسی کی تبلیغ کرتے تھے، وہ رسول نہیں ہوتے تھے، رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ لیکن جو مستقل طور پر کسی خاص قوم کی طرف بھیجا گیا ہو وہ وہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہوتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ رسول ہیں۔ دونوں میں فرق سمجھ گیا نا؟ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی تو ہر پیغمبر کو کہیں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے،
رسول ان نبیوں میں سے بھی خاص ان کو کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کر آتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نئی شریعت دے کر کسی نئی قوم کی طرف بھیجتے ہیں۔ حضرت موسیٰ ایک رسول ہے، وہ ایک شریعت لے کے آئے، اب جو ان کے بعد میں بھی آئیں گے وہ انہیں کی شریعت کو لے کے آگے چلیں گے۔ ہاں، جو اس قوم میں جو نبی آ رہے ہیں ان کو نبی کہیں گے، ان کو رسول نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، جو انہی میں آ رہے ہیں اور انہی لوگوں کی طرف جن کو بھیجا جا رہا ہے۔ جیسے میں نے حضرت یوشع جو ہیں علیہ السلام ان کی مثال دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آگے نائب وہ بنے تھے، حضرت یوشع علیہ السلام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ مکرمہ اور عرب کی طرف وہاں پر تو کوئی نبی نہیں تھا، سارے مشرکین تھے، ان کی طرف بھیجے گئے، اور پھر آپ کی جو رسالت تھی وہ پوری دنیا کی طرف، پوری دنیا کے لیے عام تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں۔ اور خود قرآن، کہا جائے کہ جس پہ کتاب نازل ہوتی ہے، ہاں، کتاب سب پہ نازل نہیں ہوئی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان پہ کسی کتاب کا تذکرہ نہیں ملتا۔ وہ رسول ہے۔ ہاں جی، رسول ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول ہیں، حضرت نوح علیہ السلام رسول ہیں، لیکن ان پر بھی کتاب کا ذکر نہیں ملتا۔ اور جب کتاب آتی ہے تب بھی آپ رسول نہیں ہوں گے۔ عیسیٰ جو ہے وہ تو کہتے ہیں نا یہ موسوی شریعت موسوی کو لے کے چلے گا، کیونکہ اپنی تو کوئی شریعت نہیں، تو کتاب ہی نازل نہیں ہوئی۔ ہاں جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی ہے، البتہ ان لوگوں کی طرف بھیجے گئے تھے جو بھٹک گئے تھے، یعنی وہ لوگ، ان میں سے وہ لوگ جو دوسرا راستہ اختیار کر چکے تھے ان کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ سمجھیں کہ اس وقت وہ جو پہلے جو دین تھا وہ تقریباً ختم ہو چکا تھا، تو ان کی حیثیت بھی رسول والی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک رسول تسلیم نہیں کریں گے وہ بندہ مسلمان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ پیچھے یہ فرمایا گیا ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے۔ یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں اسلام کو ایسے خیمے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو 5 ستونوں کے اوپر قائم ہوتا ہے، 5 پلر کے اوپر قائم ہوتا ہے۔ پہلے جو خیمے ہوتے تھے نا، ان میں وہ اس طرح کے بنائے جاتے تھے کہ ان کے درمیان ایک لکڑی ہوتی تھی اور 4 لکڑیاں سائڈوں پر ہوتی تھی۔ درمیانی لکڑی اصل وہ ہوتی تھی جس کے اوپر خیمہ کھڑا ہوتا تھا، اور باقی 4 لکڑیاں اس کو سہارا دیتی تھی، یا 4 پلر اس کو سہارا دے رہے ہوتے تھے۔ تو شہادت، گواہی دینا، اللہ تعالیٰ کی توحید، وحدانیت، وجود کی گواہی دینا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، یہ جو گواہی ہے یہ درمیانی پلر ہے، درمیانی لکڑی ہے خیمے کی، اس کے بغیر اسلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور باقی جو 4 چیزیں ہیں، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ، یہ 4 پلر ہیں۔ جو پلر نہیں ہوگا اس طرف کا خیمہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، گویا کہ اس کا اسلام ناقص ہوگا صحیح لیکن ناقص ہوگا۔ لہٰذا یہاں سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں جو نعرہ لگاتے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ آواز اٹھاتے ہیں اس چیز کی کہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی ہیں، الگ نہیں ہیں، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل دین ابراہیم ہے، دین ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے نجات پا جائیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا قبول نہیں کیا جائے گا اس کا، صاف لفظوں میں فرما دیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور سورہ آل عمران میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ جو آدمی دین اختیار کرے گا اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، تاکید کے ساتھ فرمایا ہرگز۔ اور اسلام کس چیز کا نام ہے وہ یہاں فرما دیا ہے، پیچھے حدیث جبرائیل میں بھی آ گیا، یہاں پر بھی آ گیا ہے۔ یعنی اسلام کی شرط اول یہ ہے
کہ اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیں، ورنہ مسلمان نہیں ہو سکتے، اور جو مسلمان نہیں ہوگا، اسلام قبول نہیں کرے گا، اس کی نجات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو مسلمان نہیں ہے اس کی نجات نہیں ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ ہم نے پیچھے حدیث جبرائیل بھی پڑھی ہے۔ حدیث جبرائیل میں پہلے 3 سوال تھے۔ پہلا سوال اسلام کے بارے میں تھا، دوسرا ایمان کے بارے میں، تیسرا احسان کے بارے میں، پھر چوتھا قیامت اور علامات قیامت کے بارے میں تھا۔ اس میں جو دوسرا سوال تھا ایمان کے بارے میں کہ بندہ مومن کس وقت ہوگا، ایمان کس وقت معتبر ہوگا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات کا بیان فرمایا تھا۔ جب اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، تقدیر پر ایمان لائے، پھر وہ مومن ہوگا۔ اور اسلام کے بارے میں وہاں پر بھی یہی فرمایا تھا کہ جو ان 5 چیزوں کو اختیار کرے، یعنی شہادتین گواہی دے، اور نماز قائم کرے، روزہ رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، حج ادا کرے، وہ بندہ مسلمان ہوگا۔ پھر ہم نے وہاں فرق پڑا تھا کہ مسلمان اور مومن، اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے آ گیا تھا۔ یعنی اسلام کا تعلق ہوتا ہے ظاہر کے ساتھ، اور ایمان کا تعلق ہوتا ہے باطن کے ساتھ۔ یعنی ایمان نام ہے دل سے مان لینے کا، اور اسلام نام ہے اپنے عمل سے اور زبان سے ظاہر کرنے کا۔ یہاں پر جو پہلی بات ہے، پہلی شہادت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جو شہادت دینا ہے نا، اس میں ایمان بھی آ گیا۔ اس لیے کہ ہم شہادت دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کا مطلب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو بھی بات لے کر آئے ہیں وہ برحق ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی ایمان والی چیزیں لے کر آئے ہیں، جب ان سب کو مانیں گے تو بندہ مومن بھی ہو جائے۔ تو ایمانیات ساری کی ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ گیا نا؟ یعنی ایمان میں جتنی چیزوں کا تقاضا کیا گیا تھا حدیث جبرائیل میں، ان سب کا اقرار ہو جاتا ہے اس پہلی ہی بات میں۔ اقرار سے بندہ پہچانا جائے گا کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ اب دل سے وہ مان رہا ہے یا نہیں مان رہا، وہ اللہ کے سپرد کریں گے۔ جیسے جو منافق ہوتا ہے وہ دل سے نہیں مان رہا ہوتا، لیکن زبان سے مانتا ہے۔ وہ اسلام سے مراد ہے کہ وہ دنیا میں ایک قسم کا مسلمان، یعنی دنیا میں اس کے اوپر مسلمانوں والے احکام جاری کرنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ اور ایمان کا تعلق آخرت سے ہوگا۔ ایمان کا دنیا اور آخرت دونوں سے ہے، لیکن ہم چونکہ ایمان کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ اللہ پر چھوڑ دیں گے ہم۔ اسی بیچ میں جو بڑا تھا ایمان، وہ تو اور ڈفرینٹ ہے، اس کے بارے میں کوئی اور ہے جی، اس کے بیچ میں بڑا کہ ایمان ڈیفائن کیا گیا، ایمان کیا ہے، جو میں پہلے بحث کی تھی۔ جی ایمان اس میں بتایا گیا ہے نا، ایمان یہ ہے۔ آپ تو کہتے اس ہیں میں ایکسیلنس آف اسلام ان دا ٹرو سینس از بیکمز ایمان، وہ تو ایک روحانی بات ہوگی نا، لیکن ہم نے تو پڑھا ہے کہ ایمان تو یہ چیزیں ہیں۔ دیکھیں، ایمان یہ ہے کہ اللہ دل سے مان لینا۔ دل سے کس کو ماننا ہے؟ اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو، آخرت کے دن کو اور تقدیر کو، ان سب باتوں کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، کہاں سے ماننے کا نام؟ دل سے ماننے کا نام، جس کو ہم تصدیق کہتے ہیں۔ تصدیق اور ہوتی ہے، شہادت اور ہوتی ہے۔ شہادت زبان سے دی جاتی ہے، تصدیق دل سے کی جاتی ہے۔ میں یہاں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر اسلام کے لیے جو پہلی چیز لازم ہے، شہادت دینا، اسی کے اندر ایمان بھی آ جاتا ہے۔ یعنی جب بندہ یہ کہے گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی چیزیں لے کر آئے ہیں وہ ساری کی ساری مان رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیاوی ہم اپنی حد تک، انسانوں کی حد تک، وہ دل سے مانتا ہے یا نہیں مانتا اس کا فیصلہ ہم نہیں کریں گے۔ ہم تو اس کی بات پہ اعتماد کریں گے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں مانتا ہوں، ہم کہیں گے ٹھیک ہے آپ مسلمان ہیں۔ لیکن اگر وہ دل سے خدا نخواستہ نہیں مانتا تو آخرت میں اس کو اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے، اس کو، ان کا حساب اللہ کے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے،
تو یہ پہلی چیز ہے جس کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے. لہٰذا کوئی بھی آدمی یا ہمارے خاص طور لاہور میں ایسے لوگ ہیں جو بے دین ہو رہے ہیں، بے دین، ایتھسٹ یا ایتھسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں. ایتھسٹ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جس کا کوئی مذہب نہیں، جو بے دین ہے. یہ ہمارے یونیورسٹیوں میں جو اساتذہ پڑھاتے ہیں پھر وہ غور بھی کرتے ہیں ایسی باتوں پہ. وہ بتاتے ہیں کہ ہر کلاس میں 1-2 لڑکا ایسا ہوتا ہے کم سے کم. تو کتنی یونیورسٹی ہیں، کتنے ادارے ہیں، کتنی کلاسیں ہیں، پھر آپ حساب لگائیں کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے. اور پھر بعض ادارے تو اس طرف لے جانے والے ہیں کیونکہ وہ ہے ہی ان لوگوں کے کنٹرول میں. آپ لوگ جانتے ہیں ان کو، جو بہت زیادہ ماڈرن ادارے ہیں. تو اس لیے فکر کرنی چاہیے، اپنے ارد گرد پہ نظر رکھیں، اپنی اولاد کی فکر کریں، اپنے دوستوں کی فکر کریں. کہ دیکھیں بالکل سادہ بات ہے، قرآن مجید کی آیات میں صاف آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ، مسلمان کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کریں گے. مسلمان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں صاف وضاحت فرما دی ہے کہ یہ ہے مسلمان، جس میں اس بات کا اقرار کروا لیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب کے ساتھ نجات پا لیں گے؟ یعنی ان لوگوں کا یہ کہنا ہے، اس پہ کتابیں بھی لکھتے ہیں لوگ، یہاں پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو کتابیں لکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دین لے کر آئے تھے، دین حنیف، وہی اسلام ہے. عیسائیت بھی اس میں آ جاتی ہے، یہودیت بھی اس میں آ جاتی ہے، جو بھی یعنی آسمانی مذاہب ہیں وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں. یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، العیاذ باللہ. حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. قرآن مجید میں صاف آ گیا، محمد رسول اللہ ہے نا قرآن مجید میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. سورہ فتح میں ہے آخر میں. اور آپ کو بہت سی آیات ایسی مل جائیں گی جس میں یہ بتایا گیا ہے. یہ سے اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بغیر نجات نہیں ہے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بالکل واضح انداز میں فرما دیا ہے کہ اسلام کی بنیاد اس چیز کے اوپر ہے. ایک بات ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ سورہ آل عمران میں ذکر ہے کہ جو دین اسلام کے ماننے والے ہوں گے صرف وہ قبول کیے جائیں گے. لیکن ہمیں اکثر واقعات جو پرانے واقعات ہیں ہمیں سننے میں آتا ہے ایک عورت کا واقعہ جس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا پیتے ہیں، ایون کہ وہ طوائف تھی اور مسلم بھی نہیں تھی، تو وہ جنت میں چلی گئی تھی. اور جو اہل کتاب ہے، جو یعنی کہ کچھ اہل کتاب ایسے ہیں جس طرح کچھ ہمارے میں لوگ ایسے ہیں جو بالکل اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کا کوئی دین نظر نہیں ہے. لیکن کچھ اہل کتاب ایسے ہیں جو آپ وسلم کو آپ لوگ بھی مانتے ہیں لیکن انہوں نے پراپر کلمہ نہ پڑھا اور انہوں نے زندگی میں اچھا عمل بھی کیا، تو کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ دیکھیں یہ دونوں چیزیں، ایک تصدیق ہے، ایک ہے شہادت. ان دونوں کو ذہن میں رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے وہ جس مذہب کو ماننے والے تھے، جن کی مثالیں آئی ہیں، وہ مذہب برحق تھا. لیکن عملی طور پہ جیسے آج کل ہم کمزور ہو چکے ہیں، وہ کمزور لوگوں کی مثالیں تھیں نا. یعنی اس عورت نے وہ ایک نیک عمل کر دیا، اللہ تعالیٰ کو بھی پسند آ گیا، لیکن ایمان تھا اس کا، ایمان تھا اس کا. ایمان کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. یہ تو قرآن مجید میں کئی بہت سی آیات ہیں کہ ایمان کے بغیر عمل قبول نہیں ہے. ایمان کے بغیر آج کل جو لوگ ہیں وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں تو وہ قرآن کا انکار کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ پہلی کتابوں کا بھی انکار کریں گے، کیونکہ پہلی کتابوں میں حکم دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا تو صرف قرآن کا انکار نہیں کیا انہوں نے. اگر کوئی یہودی ہے تو اس نے تورات کا بھی انکار کر دیا، اگر عیسائی ہے تو اس نے انجیل کا بھی انکار کر دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات
قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ہی موجود ہے، کیونکہ یہ لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ہیں ملت ابراہیمی پر، یہودی بھی کہتے تھے اور عیسائی بھی کہتے تھے اس زمانے میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریبی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس پیغمبر کی اتباع کی ہے، اس پر ایمان لائے ہیں۔ ان کے دعوے کی اسی وقت نفی کر دی تھی کہ تم حضرت ابراہیم کے قریبی نہیں ہو۔ ملت ابراہیمی پر ہیں تو کون لوگ ہیں؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اور اس کی اتباع کر رہے ہیں۔ تو یعنی قرآن ہی، یعنی بالفرض اگر ہم ان لوگوں کی بات مان بھی لیں کہ جو ملت ابراہیمی پر ہوگا وہ نجات پائے گا، تو ہم یہ کہتے ہیں ان کی یہ بات بھی صحیح نہیں، اس اعتبار سے بھی وہ نجات پانے والے نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وہ ملت ابراہیمی پر نہیں ہے، ملت ابراہیمی پر وہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو صرف ان کی باتیں ہو جائیں گی کہ ہم جناب ملت ابراہیمی پر ہیں، ہم نجات پا جائیں گے، لیکن اگر قرآن مجید کی روح سے دیکھا جائے تو ان کی کوئی بات بھی، اس طرح کی کوئی بات بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کو اپنے نگاہ میں رکھنا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے اپنے لوگوں کو سمجھانے کی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، میرا کوشچن تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، یعنی کہ اس حوالے سے تو نہیں ہے کہ ہم نا جب حدیث میں یعنی کہ کوئی چیز جب کوئی بھی یعنی کہ مسئلہ ہو، جیسے کہ نا حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں کہا گیا نا کہ ان یعنی کہ 4 صحابہ سے سیکھو یعنی کہ قرآن پاک، تو پہلا نمبر یعنی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہے، کیونکہ انہوں نے یعنی کہ بالکل سامنے بیٹھ کے علم حاصل کیا نبی سے۔ جی تو اگر ان کی کوئی تفسیر ہو اور آج کے دور میں یعنی کہ اگر کوئی کہے کہ نہیں انہوں نے اس وقت کے حساب سے اس کی تفسیر کی ہے جو آج کے حساب سے نہیں بنتی، تو لہٰذا ان کی یہ بات حجت نہیں ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے، ان کی بات یہ ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن مجید کی جو تفسیر صحابہ کرتے ہیں وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتی ہے۔ اس لیے صحابہ کے مقابلے میں آج کوئی آدمی، بہت سے لوگ ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں، تو ان کی وہ بات معتبر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی صحابی نے جو فرمایا ہے، قول صحابی اسے کہتے ہیں، اسی کو ترجیح دی جائے گی۔ ہاں اگر دوسری جو مرفوع روایات ہیں یا قرآن مجید کی کسی آیت کے خلاف ہو تو پھر اس کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن جب وہ احادیث کے خلاف نہیں ہے اور قرآن مجید کے خلاف نہیں ہے، اصولوں کے خلاف نہیں ہے، تو پھر اسی کو ترجیح ہوگی۔ آج کے آدمی کی بات کو ترجیح نہیں دی جائے گی اس کے مقابلے میں۔ سر ایک اور سوال ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جیسے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یعنی کہ ہمارا یہ خیال کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ جو احادیث میں آتا ہے نا کہ جو جماعت حضرت عمار کو قتل کرے گی وہ باغیوں میں سے ہوگی، لیکن باقی حدیث دیکھتے ہیں تو یہ حدیث لگتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، حالانکہ لیبل تو صحیح حدیث لکھا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا اگر بتا دیں تو۔ جی میں سبق یہ مکمل کر لوں پھر بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ حدیث کا ترجمہ اور مطلب مکمل کر لیں، پھر 5 منٹ بعد انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ آگے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رمضان۔ دوسرا اسلام کا جو رکن ہے وہ ہے نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یعنی اس کی تمام شرائط، لوازمات اور صفات کے ساتھ ادا کرنا، یعنی بر وقت، اور پھر جیسے جماعت کی شرط ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ادا کرنا۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی اس کے ساتھ جوڑ دی ہے، جیسے اذان ہوتی ہے نا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، فلاح کامیابی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے کامیابی دنیا اور آخرت دونوں کے اندر۔ اسلام جب فلاح کی طرف بلاتا ہے یا اللہ تعالیٰ جب فلاح کی طرف بلاتے ہیں تو اس فلاح سے کون سی فلاح مراد ہوتی ہے؟ دونوں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں دنیا کی بھلائی بھی ہے، کامیابی بھی ہے، اور آخرت کی بھی کامیابی۔ اسی وجہ سے اگر احادیث کا آپ مطالعہ کریں تو نماز کی بڑی فضیلت بیان فرمائے گی۔ یہاں تک بیان فرمایا گیا ہے کہ جو شخص 5 وقت پابندی کے ساتھ اچھے طریقے سے نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت سے انعامات عطا فرماتے ہیں۔
ایک انعام ان میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ رزق کا مطلب کیا ہے؟ دنیاوی ضرورتیں، یعنی اس کی دنیاوی ضرورتوں کی تنگی ختم نماز کے اوپر پوری طرح عمل کرنے سے۔ اور اسی حدیث میں فرمایا ہے کہ آخرت میں اس کو جنت میں داخل فرما دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز دنیا اور آخرت دونوں میں ہی کامیاب کروا دے گی۔ پھر اس کی اگر حکمتوں میں اگر جائیں تو نماز، یعنی اس کی حکمت کو اگر دیکھیں تو نماز انسان کو بڑا پابند بنا دیتی ہے نا، پنکچوئل، پابند، ہر وقت اپنے وقت کے اوپر کام کرنا، یعنی جو بر وقت نماز ادا کرے گا تو وہ اپنے دوسرے کاموں کو بھی بر وقت سر انجام دے سکے گا بڑی آسانی کے ساتھ۔ ایسے ہی ایک آدمی جب نماز ادا کرتا ہے صحیح طریقے سے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل کے اندر جو نورانیت پیدا ہوتی ہے مسجد میں آنے سے، نماز ادا کرنے سے، تو دوسری نماز تک گویا کہ وہ شیطان کے وار سے، گناہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو بھی جائے تو قرآن مجید میں ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ اس سے ویسے ہی معاف ہو جائے گا۔ تو نماز ایسی گارنٹی ہے کہ یہ انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کر دیتی ہے اور آخرت میں بھی۔ اور ایک حدیث کے مطابق آخرت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز مکمل ہوئی تو باقی اعمال سارے مکمل نکلیں گے، یعنی نماز کا یہ اثر ہے۔ اور اگر نماز میں کمی ہوئی تو باقی اعمال میں بھی کمی ہوگی۔ اگر نماز میں کمی ہوگی، فرض چونکہ حساب کتاب تو فرائض اور واجبات کے ہوں گے، تو اگر فرض نماز میں کمی ہوئی تو نوافل سنت جو ہے اس سے پوری کی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں فرائض اور واجبات کے ساتھ سنت اور نوافل جو ہیں ان کی پابندی بھی رکھنی چاہیے۔ جی حدیث ہے، حدیث۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو وہ بڑی پابندی فرماتے تھے اس کی، خود بھی اور اپنے جو ان کے ماتحت جو حکام تھے، گورنر وغیرہ، ان کو بھی بڑا پابند رکھتے تھے اس کا۔ اور باقاعدہ لکھ کے انہوں نے تاکید کی تھی کہ جو تم میں سے نماز کو صحیح طریقے سے بر وقت ادا کرنے والا ہے، میرے نزدیک وہ بندہ باقی کاموں کو بھی صحیح طریقے سے ادا کر دے گا۔ جو نماز کو صحیح نہیں کرے گا تو وہ میرے نزدیک باقی اعمال کو بھی ضائع کر دے گا۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑا اس کا خیال رکھتے تھے کہ جس کو لگایا جا رہا ہے وہ بندہ نماز میں کیسا ہے۔ جی جی اس کی بہت سخت سزا ہے۔ جو نماز ادا نہ کرے اور نماز کو چھوڑتا رہے، فقہا نے اس کی 2 سزائیں بیان کی ہیں احادیث کی روشنی میں۔ اس لیے کہ حدیث میں تو یہ ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اس لیے ان احادیث کو دیکھتے ہوئے بہت سے علماء، زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں کہ ایسا آدمی جو نماز ادا نہیں کرتا اور توجہ دلانے کے باوجود بھی وہ توبہ نہیں کرتا، نہیں پڑھتا، تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کر دیا جائے گا۔ سزا ہے اس کی۔ یعنی جیسے کوئی آدمی جھوٹی گواہی دے تو اس کو 80 کوڑے لگیں گے، شراب پیتا ہوا پکڑا جائے تو اس کو کوڑے لگیں گے، ایسے ہی جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بے نمازی ہے، وہ اگر سزا کے ڈر سے نماز شروع کر کے لے، لیکن وہ دل سے نہیں پڑھ رہا، تو ایک چیز تو وہ جبر میں آ جائے گی، ہم اس کو زبردستی مجبور کر رہے ہیں، لیکن اس کی ایسی نماز کا فائدہ تو کوئی نہیں۔ یعنی دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں قانونی طور پہ ضروری ہوتی ہیں، بندہ ان سے اندر سے خوش ہو یا نہ ہو۔ اشارے کی پابندی ہم نے کرنی ہے، قانون ہے، میں اشارے کے ٹریفک سگنل سے خوش ہوں یا نہیں ہوں، لیکن مجھے کرنی پڑے گی۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں اختیاری ہوتی ہیں، کرو گے تو ٹھیک ہے، تمہیں انعام ملے گا، اجر ملے گا۔
ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ چیزیں فرض کر دی گئی ہیں اس طرح کی کہ وہ اسلام کی علامت اور شاعر بنا دی گئی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، صحابہ کے زمانہ میں، کوئی منافق کی بھی نماز نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر چھوڑے گا تو صاف پتہ چل جائے گا کہ مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ علامت ہے اس کی۔ جیسے یونیفارم ہوتی ہے نا، یہ اس کی یونیفارم اور علامت ہے مسلمان کی کہ وہ نماز ادا کرتا ہے۔ یہ پانچوں چیزیں اس کی علامت ہے، پکی علامت ہے۔ اس کی لوجک ویسے یہ میں نے پڑھی تھی، صحیح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قتل اس لیے کر دیا جائے کیونکہ اسلام میں قتل اس صورت میں جائز ہوتا ہے یعنی اگر کوئی مسلمان ہے اور اس کے بعد وہ کافر ہو جائے تو وہ مرتد کراتا ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ لوجک پیش کی تھی کہ اگر وہ مسلمان تھا لیکن اس نے نماز چھوڑ دی تو بیسیکلی وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ یعنی روایات سے یہی معلوم ہوتا ہے، لیکن کچھ علماء ویسے اس کی سزا کے قائل ہیں کہ مرتد اگرچہ نہیں ہوگا لیکن پھر بھی اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیں گے۔ اور دوسرا اس میں موقف جو ہے وہ قید کرنے کا ہے کہ اسلامی ریاست بے نمازی کو جو توبہ نہ کرے، پڑھے نہ، اس کو قید کر دے گی یہاں تک کہ وہ توبہ کر کے پڑھنا شروع کر دے پابندی کے ساتھ، یا پھر یہ ہے کہ جیل کے اندر ہی وہ اس کی زندگی ختم ہو جائے، جیل میں ہی پڑا رہے بس وہ۔ یہ سزا ہے نماز کو چھوڑنے والے کی، یعنی جو پابندی نہیں کرتا ہے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، تیسرا رکن بیان فرمایا گیا ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی بڑا فرض ہے، اور نماز زکوٰۃ دونوں کا قرآن مجید میں تقریباً 32 دفعہ اکٹھے ذکر آیا ہے۔ اور باقی زکوٰۃ کی تفصیلات آپ کے علم میں ہوں گی کہ سونا، چاندی، کرنسی اور جو ٹریڈنگ مال تجارت وغیرہ ہوتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے 2.5%، 1 لاکھ میں سے 2,500 بس۔ اور زمین کی زکوٰۃ بھی ہوتی ہے، وہ تھوڑی زیادہ ہے۔ زمین کی زکوٰۃ عشر کہلاتی ہے، 10واں حصہ۔ اور ہمارے ہاں جو زمینیں ہوتی ہیں جن کو پانی سے ہم خود سیراب کرتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، ان میں 20واں حصہ ہوتا ہے۔ عشر کا آدھا یعنی 20واں حصہ ہوتا ہے۔ اور جانوروں کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ان جانوروں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے جن کو چراگاہوں پہ، پہاڑوں پہ چرایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو آپ دیکھتے ہیں نا، باندھ کر ان کو چارہ ڈال رہے ہوتے ہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ شریعت میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سائمہ کا۔ سائمہ ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جن کو سال کا اکثر حصہ چراگاہوں پہ چرایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سے لوگ ریوڑ لے کر نا وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کبھی یعنی ادھر شمالی علاقہ جات میں جب ٹریول کرتے ہیں تو وہاں پر یہ نظر آتے ہیں۔ تو ایسے جانوروں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اس میں بکریوں کی زکوٰۃ الگ ہے، گائے کی زکوٰۃ الگ ہے، اونٹ کی زکوٰۃ الگ ہے۔ یعنی کتنی بکریوں پہ کتنی بکریاں ہوں گی، کتنے اونٹوں پہ کتنی ہوں گی۔ جیسے 40 بکریاں کم سے کم ہوں پھر 1 بکری اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اونٹ میں کم سے کم 5 اونٹ ہوں تو پھر ہوتا ہے۔ اور گائے جو ہے ان کا کم سے کم جو نصاب ہے وہ 30 ہے، 30 سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو زمینیں ہیں، جو جانور ذریعہ کاروبار بنے ان کی زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے، ان پہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ البتہ زمینیں جو ہمارے ہاں ہیں ان پہ عشر ہوتا ہے، عشر کا آدھا ہوتا ہے، 20واں حصہ۔ یعنی اگر 20 من نکلا ہے تو اس میں سے 1 من دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ پلاٹ جو ہوتے ہیں وہ تجارت میں آ جاتے ہیں، ٹریڈنگ میں آ جاتے ہیں۔ اگر کسی نے پلاٹ لیا اپنی ضرورت کے لیے، گھر بنانے کے لیے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ جو خرید و فروخت کے لیے ہوتے ہیں، خریدا بیچا، اس کے اوپر ہوتی ہے۔ کسی آدمی نے پلاٹ خریدا اس لیے سے ہے کہ میں اس کو بیچوں گا، اس پہ زکوٰۃ آئے گی۔ ہاں، اس پہ 2.5%، کیونکہ وہ کس میں آ گئے؟ مال تجارت کے اندر، جو بزنس میں آ جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ انتہائی اہم ہے۔ اور اس سے دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں نا پہلے ہی رکوع میں سورہ بقرہ کے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے جو رزق دیا اس سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمارا ذہن جائے گا کہ یہ رزق اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، ہم نے اسی سے خرچ کرنا ہے۔ دنیا سے ذہن ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ جیسے آج کل اکثر یہ ہے، دنیا کے اندر ہی ذہن لگا ہوا ہے کہ یہ ذہن ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے کمائیں،
وہ حج البیت، چوتھی چیز بیان فرمائی ہے بیت اللہ کا حج۔ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے کہ وہ جا سکتا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، وہ اخراجات برداشت کر سکتا ہے حج کے، تو اس کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ حج ادا کرنا فرض ہے۔ بہت سخت وعید ہے اگر کوئی شخص حج ادا نہ کرے وسعت ہوتے ہوئے بھی، یعنی یہاں تک وعید ہے کہ جس کے پاس وسعت ہے، حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے، اس نے پھر بھی حج نہیں کیا تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ بہت سخت وعید ہے۔ تو اس لیے پہلے نمبر پہ یہ کرنا چاہیے کہ وہ آدمی جس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ حج کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے، اپنی ضروریات کے علاوہ، اپنی ضروریات، اپنے گھر والوں کی ضروریات کے علاوہ اتنا پیسہ ہے تو اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے، لیکن حج صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ کسی ٹائم زندگی میں اس کے پاس تھی لیکن اس ٹائم کی اب نہیں ہے، یعنی کوئی 2-4 سال گزر گیا اس کی وجہ سے اس ٹائم اس کے پاس حج فرض ہو جائے گا اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ آخری چیز ہے وہ صوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ رمضان المبارک 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ اس کے روزے رکھنا، یہ بھی فرض ہے اور یہ بھی ارکان ہے، ارکان اسلام میں سے ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو روزہ رکھنا فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی بہت زیادہ بوڑھا ہو جائے یا پھر بہت زیادہ بیمار ہو جائے جو رکھ ہی نہ سکے اور آئندہ زندگی میں اس کے صحت یاب ہونے کی امید نہ ہو، تو اس آدمی کے لیے روزے کی جگہ پہ فدیہ آ جاتا ہے، وہ فدیہ دے گا، لیکن بہرحال یہ ادا کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ایسے فرائض ہیں جو جس آدمی پر فرض ہوتے ہیں تو پھر جب تک وہ ادا نہیں کر لیتا اس وقت تک ان کی ادائیگی بندے کے ذمے میں رہتی ہے۔ نماز فرض ہوگی، ادا کرنا ضروری، زکوٰۃ فرض ہوگی، ادا کرنا ضروری، حج فرض ہو گیا، ادا کرنا ضروری ہے، کوئی متبادل نہیں، روزہ فرض ہو گیا، ادا کرنا ضروری ہے، کوئی متبادل نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی میں طاقت نہ ہو پھر اس کا متبادل ہے، اور یہ ارکان اسلام کہلاتے ہیں۔ باقی چیزیں جو فرائض ہوتے ہیں وہ بسا اوقات فرض ہو جاتی ہیں، کبھی مثال کے طور پر جہاد ہے، خاص موقع کے اوپر فرض ہو جائے گا، جب وہ خاص موقع نہیں ہوگا پھر فرض نہیں ہوگا۔ لیکن یہ 5 چیزیں ہر وقت بندے کے اوپر فرض ہیں، ہر بندے کے اوپر فرض ہیں جس کے اندر ان کی استطاعت ہے، اور یہ اسلام کے ارکان ہیں۔ ان کے بغیر سمجھیں کہ اسلام نہیں ہے، شہادتین کے بغیر تو ہے ہی نہیں، اور باقی جو 4 چیزیں ہیں ان کے بغیر بھی اسلام کیا ہو جائے گا، ناقص ہو جائے گا ایسے آدمی کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 ارکان اسلام ہیں، ان کی پابندی جہاں بھی مسلمان ہوں، جس علاقے میں بھی ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، ان کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور ان کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اب بھائی نے جو سوال کیا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اس میں جو حدیث ہے کہ ٹھیک ہے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ یاسر رضی اللہ تعالیٰ ان کو فرقہ باغیہ قتل کرے گا۔ حضرت معاویہ روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا اس بارے میں، انہوں نے فرمایا کہ ان کے قاتل وہ ہیں جو اس کا سبب بنے۔ دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جب یہ معاملہ آتا ہے نا صحابہ کرام کے اس طرح اختلاف کا معاملہ، تو یہ بڑا حساس ہے۔ اس کے بارے میں ہم جان بوجھ کے ایسا راستہ اختیار کریں گے جو بالکل سیف، بالکل اس میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو، کیونکہ پھر ہمارے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور مستند روایات سے، مستند تاریخ سے یہ بات معلوم ہے کہ ایک طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تھا، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تھا، لیکن بیچ میں ایسے شرپسند لوگ بھی تھے جنہوں نے جان بوجھ کر جنگ کروائی تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی
صلح ہونے کے قریب تھی، لیکن وہ رات کے آخری پہر میں یا کسی وقت اٹھے اور انہوں نے حملہ کر دیا، اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ انہوں نے حملہ کر دیا، دوسرے لشکر نے یہ سمجھا کہ انہوں نے حملہ کر دیا۔ تو یہ جو شرپسند لوگ تھے، جو مسلمان نہیں تھے، مسلمانوں کے لباس میں تھے، ان لوگوں نے ان کو شہید کیا، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے ان کو شہید کیا۔ باقی جہاں تک بات ہے اس چیز کی کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما ان میں سے حق پہ کون تھا، تو اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی غلطی ہوئی۔ اجتہاد سمجھتے ہیں نا، اجتہاد کہتے ہیں کہ جب ایک آدمی بہت بڑا عالم ہو اور وہ قرآن و سنت میں غور کر کے سمجھے کہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن واقعتاً وہ ٹھیک نہ ہو، تو وہ جو یہ اپنے دیانتداری سے سمجھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بھی قبول ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں ہے کہ جو اجتہاد کرتا ہے پھر اس سے غلطی ہوتی ہے تو اس کو 1 اجر ملتا ہے، اگر وہ درست پہنچے تو اس کو 2 اجر ہوتے ہیں۔ تو وہ مجتہد تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گواہی دی ہے کہ وہ فقیہ تھے اور مجتہد تھے، لہٰذا انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ راستہ ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا راستے کو اختیار کیا۔ حق اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہوئی تھی، لیکن وہ ایک اجتہادی خطا تھی جس میں ان کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات کا جواب ہوا سمر صاحب؟ جی سر، یہ ہو گیا کلیئر، بس یہی تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا تو یہ کلیئر ہو گیا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی صحابہ کرام کے بارے میں ایسی کوئی بات ہو تو آپ بالکل اپنا سیف راستہ اختیار کریں کہ اہل سنت کا موقف یہ ہے۔ تاریخی روایات میں سے ہم اس کو قبول کریں گے جو کہ صحابہ کرام کے کردار کو داغدار نہ کریں، دوسری کو قبول نہیں کریں گے۔ اصل میں سر بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے نا تو ہمارے ذہن میں وہی رہتا ہے کہ جو ہمارے علماء نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ دماغ میں خلل سا پڑ جاتا ہے کہ یار یہ اس کا کوئی جواب تو ہوگا۔ جی جی جی، اور جواب ہوتے ہیں، بالکل اس طرح کے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو اصول بتا دیا کہ جب بھی ایسی کوئی تاریخی روایت آئے، وہ کتنی بھی مضبوط لگے، کیونکہ تاریخ حدیث کی طرح محفوظ اور مضبوط نہیں ہے، تو تاریخی روایت جب آئے گی ہم اس کو حدیث پہ پیش کریں گے۔ اگر وہ حدیث کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اور حدیث میں صحابہ کرام کا مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر وہ اس کے مطابق نہیں ہے تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ تاریخ کوئی اتنی مضبوط چیز نہیں ہے جیسے حدیث مبارکہ ہے۔ قرآن مجید نے اور حدیث مبارکہ نے صحابہ کرام کا سٹیٹس، ان کا مرتبہ بیان فرما دیا ہے۔ اگر کوئی تاریخی روایت ان کے اس مرتبے کو، اس درجے کو کم کرے گی، اس پہ جرح کرے گی، نقد کرے گی، تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ بالکل صاف راستہ ہے، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے بس۔ ویسے بھی اس طرح کی جو باتیں ہیں ان کا کوئی تعلق ہمارے عمل سے تو ہے نہیں، تو لہٰذا صحابہ کرام نے، ان کے بعد آنے والے لوگوں نے اس کے بارے میں جو حل ہمارے سامنے رکھ دیا ہم اسی کو لیں گے بس۔ آج کل بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کی باتوں کو اچھال رہے ہیں اور پھر اس طرح کی تاریخی روایات لے آتے ہیں ہمارے سامنے، لوگوں کے ذہنوں میں خلجان پیدا کر رہے ہیں۔ ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس لوگوں کو یہ سادہ سی بات سمجھا دیں کہ قرآن مجید نے اور حدیث مبارکہ نے صحابہ کرام کا درجہ بیان فرما دیا ہے۔ تاریخی روایت کمزور ہوتی ہے، کوئی بھی تاریخی روایت وہ کسی بھی کتاب میں ہو، کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی کی کتاب میں کیوں نہ ہو، اگر وہ صحابہ کرام کے درجے کے خلاف ہوگی ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ تاریخی روایت کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اگر حدیث میں کوئی اس طرح کی بات آئے گی تو ہم اس کی صحابہ یا تابعین جو صحابہ کے شاگرد تھے انہوں نے جو اس کی تشریح ہوگی اس کو لیں گے۔ آج کل لوگ جیسی مرضی اس طرح کی روایات لے آئیں جو صحابہ کرام کے کردار کو داغدار کریں گے، اس کو قبول نہیں کریں گے بس۔ یعنی یہ سر آج کے ٹائم میں نا، یعنی کہ بہت سارا ایسے ہیں کہ یوٹیوب پر آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے ہیں جو صحابہ کے خلاف، حالانکہ وہ باقی چیزیں بھی بیان کرتے ہیں لیکن صحابہ کے خلاف بولتے ہیں، تو انہیں سننا پھر ٹھیک نہیں ہوگا میرے حساب سے۔ نہیں، ان کو بالکل نہ سنیں، ان کو بالکل نہ سنیں، اور جو سنتے ہوں آپ کے دوست احباب میں سے کوئی لوگ تو ان کو منع کر دیں کہ ان کو سننا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سر اگر کسی کو یہ بات سمجھانے کے باوجود اگر وہ نہ سمجھے تو ہمارا تو حق پورا ہو جاتا ہے کہ ہم نے اسے سمجھایا، وہ نہیں سمجھا، تو اس میں تو ہماری نہیں
ہاں بالکل آپ نے سمجھا دیا تو آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی، لیکن پھر بھی نظر رکھنی چاہیے اور ان کے بارے میں ایک ہمدردی کا جذبہ رکھیں کہ کسی طرح راہ راست پر آ جائیں، سمجھ جائیں وہ۔ جی سر بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے جی، چلیں انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔